إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دے لائق معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کولوں دعا ہے اللہ مالک العلام میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے تو صاحباب میرے تو قبل
مقرر شیری بیاں واضح خوشلحان حضرت مولانا مقصود ربانی صاحب بڑا جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمارس، اور پھر پروگرام دی گرد و غائط وہ بھی سماعت فرمارس۔ درد دل نال دعا ہے کہ رانا برادران اللہ مالک اللام انہاں دی والدہ محترمہ دے حسنات درجات بلند فرما دے۔ ایک کائنات دا نظام ہے، رب ارض و سما دا قانون قدرت ہے۔ زندگی اللہ دی عطا اور دی امانت ہے، کسے نو کتنی مل دی ہے، کسے نو کتنی مل دی ہے۔ بس مسئلہ اتنا ہے کہ جنی دیر بھی جینا ہے نا اور رب دا ہو کے جینا ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر، وعن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ سرکاران نے بندہ جس حالت سے مرد ہے نا اللہ انہوں اسے حالت سے کھڑا کر دے۔ تو اس واسطے یہ زندگی بڑی مختصر ہے تو اپنی حالتاں ٹھیک رکھنی چاہیے، اور ہر بندے نے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں اپنے رب نو کیڑی حالت سے ملنا چاہنا۔ یہ مختصر زندگی دے اندر اگر کوئی بے نماز والی زندگی گزار رہا ہے تو کیا اس حالت سے اللہ نال ملاقات چاہتا ہے؟ یا کوئی زنا دی دلدل سے پھنسے ہے تو کیا اس حالت سے اللہ نال ملنا چاہتا ہے؟ کوئی شراب دی دلدل سے پھنسے ہے تو کیا اس حالت سے اللہ دی ملاقات چاہتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس حالت سے موت ہے اس سے حالت سے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور موت تو بعد قبر ہے۔ تو خیر میں ایک حدیث ہے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد وہ دے حوالے نال دو چار گزارشات کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرما دے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ۔ آدھا ایک دن انوی ہویا ہے، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، کہ میں سرکار مدینہ دے نال ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھن نہیں گیا، فانتہینا القبر، آدھے جدو اسیوں دی قبر تے پہنچے ولما یلحدو، اجے قبر بڑھن چے ٹائم لگدا تھی تے قبر بڑھن چے وقت لگدا تھی۔ جویں کدی اسی بھی قبراں بڑھاندے قبر لیٹ ہو جاندی ہے، آدھے اس انصاری صحابی دی قبر لیٹ ہو گئی، اجے قبر تیار نہیں ہوئی تے سرکار مدینہ نے جدو خالی ٹائم ویکھے آوے، اللہ دے نبی نے خالی وقت ویکھے آوے، جلس رسول اللہ صحابی رسولان نے کہ سرکار مدینہ اتھے قبرستانی بیٹھ گئے نے، جلسنا حولہو، اسی بھی سرکار مدینہ دے ارد گرد انج بیٹھے جویں شمع دے گرد پروانے بیٹھے ہوندے۔ مطلب یہ ہویا کہ نبی پاک نے آواز اور خطاب اس مقام تے فرمایا۔ ان ساڑیاں بھی قبراں لیٹ ہوں دیاں، یہ ہونے لیاں دیاں تو لیٹ ہونی ہے نہیں چاہیے دیاں، ٹائم نال دفن ہو جان۔
ورنہ انہوں قبرستان جا کے بھی کوئی مطلب مرنا یاد نہیں آتا لوگاں کو آخرت یاد آ جائے کہ میں بھی ایک دن اس قبر سے پاؤں گا اتنے تک قبر لیٹ ہو جائے نا جڑے سگٹاں والے نو سگٹاں بھی اتھے پیتنی شروع کر دیں قبرستان دے اندر انہاں بھی صبر نہیں ہوندا جے کاروباری بندے نے انہاں دا کاروباری تبصرہ بھی قبرستان ہی ہوندا ہے حالانکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضُورُوهَا فَإِنَّهُ تُذَخِّدُ عَنِ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ نبی پاک اندر قبرستان جایا کرو قبرستان دی زیارت کریا کرو کیونکہ قبرستان ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑے دا قبلہ درست کردہ ہے سرکار مدینہ اندر قبرستان جان دی وجہ تو اب بندہ دنیا تو بے رغبت ہو جاندہ ہے آخرت دی یاد تازہ ہو جاندی ہے تو ساڑھی تو اتھے جا کے بھی آخرت کو سدھی نہیں نہ ہوندی تو دعا کرو اتھے جا کے کوئی عبرت دا مقام مل جائے امام کائنات محمد الرسول اللہ فارغ وقت دی قدر کر دے سی اور صحابہ نبی پاک دی اطاعت اتنی کر دے سی ذرا اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا میں جلسنا حولہو اسی بھی سرکار دے اردہ گرد بیٹھ گیا اور اسی کمیں ہمتن گوش ہو کے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی دا خطاب سنن لئی نبی پاک دا باز سنن لئی نبی پاک دی تقریر سنن لئی کَأَنَّ عَلَىٰ رَوْسِنَا اور جویں ساڑھے سراتے پرندے بیٹھے نے ذرا بھی جنبش یا حرکت کرانگے تے پرندے اڑ جانگے یعنی سرکار دے سامنے ایڈے سی معدبوں کے بیندے ساں انہیں عدب نال بیندے ساں انہیں احترام نال بیندے ساں تو ان تو ساڑھے لوگوں تو احترام بھی ختم ہو گیا نا صحابہ دے نبی پاک استاد سانڈا تے سرکار دو وڈا پھر کیڑا استاد سی نبی پاک کو نہ دے معلم سان تے صحابہ دے ایسی سرکار دے سامنے جہاں تنگوش ہو کے بیند اور جنہ صحابہ عدب کر دے سی نا اہی تو اپنے استاداں دا انہا کتے کرنے اڑے پینڈ دے علماء ہوندے نے بھی استاد ہوندے نے کہ نہیں بھئی استاد ہی ہوندے نا صحابہ نے کسی سرکار دا دروازہ کدی کھڑکانا پہندہ سی نا تو بالاضافیر یعنی نو نالیں جی کھڑکان دے ساں کہ کتے سرکار ڈسٹرب نہ ہو انہا خیال کرتے ساں اور ساڑھے مقتدی جنہاں دے اسی پلے پہ ہونے تو بوہ کھڑکان دے ستے بال بھی اٹھ پہندے نے ہر کنے آگے بوہ کھڑکایا تو جی آگے ساڑھا کو بچہ آکھے نا بھی ابو جی ستے نے انہوں نے پانی لائی رکھا باہر کٹو یعنی یہ تھے عدب احترام دی دنیا ہی نہیں ہے تو بھائی عدب احترام بھی سکھو نا والدین دا ادب سکھو استاد دا ادب سکھو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرکار مدینہ نے فرمایا میں نبی پاک دا پروانہ دا میں سونے نویندہ رہا ہاں اللہ دے نبی بڑیاں گہریاں سوچاں چے ڈبے نے تخیلات دی دنیا چے گئے نے نبی پاک نے ہاتھ دے اندر ایک تنکا پکڑے آوے تیلا بھڑے آوے فی یدیہ اودن ینکتبہ الارض نبی پاک زمین پھروڑی جا رہے نے اس بے قراری تے بے چینی دی حالت دے اندر سرکار نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا وے تے سرکار مدینہ دے میرے صحابہ استعیذ باللہ من عذاب القبر استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او سلاسن نبی پاک نے جملہ 2 دفعہ رپیٹ کیتا یا 3 دفعہ سرکار مدینہ دے میرے صحابہ عذاب قبر کولو اللہ دی پناہ منگے آج آپا ہون جنہیں مسیطے بیٹھے ہیں میں نو بھی بیچ رڑاڑ ہو تو تسی بھی سارے
ایک دیہڑی جی کنی کی واری قبر کو پناہ مانگ دے اتنے کنے منگنی اسی تو لوگ ہیں جنہوں نے مرنا ہی یاد نہیں اسی دیانے کہ شاید ساڑھے کو تا حیات پرمٹ ہے اسی کڑا دنیا تو جانا یہ تو لوکاں ہی جانا ہے سانو کڑا موت آنی دسو نا ایک دن چے تسی کنہ قبر نو یاد کر دیو کنی کو پناہ مانگی اور ساڑھے کو گناہ تو سوا ہے کیا اور ساری زندگی کتنی گناہیاں کمائیاں نے ابن ماجہ سے لکھے ہے سرکار مدینہ میرا یعنی وجدان ہے بلکہ میرا یقین ہے میرا اعتقاد ہے کہ سرکار مدینہ گناہ تو پاک نے منزہ نے مبرہ نے نبی پاک بے عیب نے نبی پاک دی زندگی لا ریب ہے اس کے باوجود سرکار مدینہ دا سیابی آندہ کہ نبی پاک علی شفیر القبر میرے نبی قبر دے کنارے تے کھڑے ہو کے اتنا روئے اتنے زاروں کی تارہ سبحان حتی بلسرا سرکار دے ہنجوان نال قبر دا کنارہ تر بتر ہو گیا ہے جنہاں دے گناہ نہیں انہاں دے نہیں جو ڈیگ دینے جنہاں دے پلے کوش نہیں انہاں دا کدی ایک بھی نہیں ڈگا اور اسی اپنے آپ نے سمجھنے آگا بڑے اسی دنیا تے کوئی مطلب نیکیاں دا ٹھیر لا رہے ہو چلو یہ نہیں کرو میرا ابو فوت ہو جائے میری امی فوت ہو جائے انہاں رشتیاں دو بعد تا کوئی رشتہ نہیں نہ ہوندہ اور باپ تے رشتے دو بعد کوئی رشتہ ہے ماں دے رشتے تو بعد کوئی رشتہ ہے کسی وقت روپڑیاں دا جڑا رسالہ نکل تنظیم اہل حدیث انہوں میرا ایک بار انٹرویو کیتا سی تو انٹرویو دے وچ کئی کویسچن ہوندے نے او دے چکے بھی سوال سی کہ زندگی دا کوئی انج دا واقعہ شیئر کرو جنہوں تسی کدی بھول نہیں سکے میں میری زندگی دا ایک کوئی واقعہ ہے جس دن میرے ابو دی وفات ہوئی میں اپنے ابو دی وفات نہیں بھول سکے یعنی یہ تو ایک فیلنگ ہے نا کسی بھی بندے نو کتنی جان دی وہ بندے نو پتا ہے اللہ نو پتا مختلف لوگوں دی مختلف فیلنگ ہے لیکن جڑی میں فیلنگ دی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ابو دی قبر ہے یا ماں دی قبر ہے ساڑھے تو اتھے کھڑو گے کدی انہیں ہنجو نو ڈگے بھی امی دی قبر ہی کدے تار ہو جائے ان دے کنارے تے اتنے ہنجو ڈگ جان اور سرکار مدینہ جنہ دے گناہ تو پاک نے سرکار اتنا قبر تے کھڑے ہو کے روئے کہ حتی بلسرا پھر تسی دسو کہ اسی کیڑی زندگی جی رہے ہیں کس دنیا سے جی رہے ہو کیوں اسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرنا یاد ہی نہیں کیونکہ ساڑھے دنیا سے بہت سارے پروگرامہ دی ایک لسٹ ہے لیکن اس لسٹ دے اندر مرنا نہیں لکھیا کیونکہ اسی مرنا چاہتے ہی نہیں ساڑھی اس پروگرامہ دی اتنی لسٹ ہے کہ میں اے بھی کرانگا سارے پروگرام بلاک ہو کے رہ جان لیکن ساڑھے پروگرامہ سے کوئی پروگرام نہیں ایت عبداللہ بن عمر جیسے لوگ سے نا او حدیث ہے نا سی بخاری انہیں ایک سوچ بنائی سی اذا امسیت فلا تنتظر الصبح جب تو شام کرے نا تے صبح انتظار نہ کریں پتہ نہیں سویر آئے گی کہ نہیں آئے گی وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ اور جگر تو صبح کریں تے شام دا انتظار نہ کریں پتہ نہیں شام نہیں پہنچے گی صبح طلوع نہیں ہوئے گی اور یہ بندے سی کہ اپنا وصیت نامہ جیب چ رکھ دے سی کیوں بھئی انہیں ان دے کو لینے نے انہیں دینے نے موت دا کی پتا کڑے ٹائم آ جائے کوئی ہے پتا جی تو آٹے کو پتا تو پائی ٹھیک ہے پھر تسی اپنی مرضی نہ رہو جی تو اس کو کوئی گرانٹڈ کوئی چیز ہے نا کہ میں اے فلان دن مرانگا پھر ٹھیک ہے بھائی تو تسی دسو تسی کسے کو نہیں لینا دینا آپ پوری مسیح چکن دی جیب چے وصیت نام ہے اب موبائل دی دنیا چے کتنا تو سا ریکارڈ رکھے کتنے ڈاکومنٹس رکھے لیکن انہوں ڈاکومنٹس سے ایسا کوئی نہیں ہے کسی بھی بندے دی موبائل دے اندر کہ میں دنیا تو جانا ہے جی میں جامعہ تے آیا ہونا چاہیے تو کسی تو مرندہ پروگرام ہی نہیں بڑھایا لیکن یہ پروگرام پکا ہے اگر یہ پروگرام پکا نہ ہوئے تو ساڑھے ابو امی کدی نہ جدا ہوں دادا دادی نہ جان جو لوگ چلے گئے نہیں تو ساڑھی بھی باری پکی ہے بھائی اور ویکھو پھر اگلی بات ہے کہ قبر نو یاد تے بات تی بات بنا کتنی دب تیاری کتنی کو ہے ثم اماتہ فاقبرہ اللہ دا قبر تے پکی لیکن تیاری کتنی ہے اب ایک جنہ تیاری کی تھی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ مسند بزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تبرانی حضرت توجہ کرنا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ میں تذکرہ کرن لگا ہوں۔ میرے نبی نے آکھیا وے کہ عذاب قبر کولوں پناہ منگیا جے، اے او لوگ نے جنہاں نے قبر دی بھی تیاری کیتی ہے، حشر دی بھی تیاری کیتی ہے، اور سرکار مدینہ دی اپنے پروانے دے نال ملاقات ہوئی ہے، تے سرکار مدینہ نے کویسچن کیتا وے، سوال کیتا وے، سرکار مدینہ نے کیف اصبحت یا حارثہ، نبی پاک نے حارثہ صبح کیویں کیتی ہے، سویر کیویں کیتی ہے، اے نبی پاک دا پروانہ دے سونیا اصبحت مؤمنا صادقا، میں اس حالت سے صبح کیتی ہے پکا مومینہ، سچا مومینہ۔ سرکار مدینہ نے دعویٰ تے بڑا وڈا کیتا ہی، بڑا بلند دعویٰ کیتا ہے، تے سرکار نے پھر اگلے کویسچن تے سوال دا بھی جواب چاہیے ہے۔ سرکار مدینہ نے پھر دس فما حقیقت ایمانی کا، سرکار مدینہ نے تیرے ایمان دی کفیت کی ہے، ایمان دی کنڈیشن کی ہے، ایمان دا حال کی ہے۔ نبی پاک نے دے ایمان دے بارے پوچھے فما حقیقت ایمانک، دستور زمانہ ہے اسی ملنے نا تے ساڑھا اسی کی پوچھنے ہیں کہ دین جو ہے کوئی بندہ تو انہوں ملے السلام علیکم پاجی کی حال ہے، اے ماشاءاللہ نمازہ 5 پڑھ دے ہو، بیوی بھی پڑھ دی کہ کل ہی آجی ہیں، بچے بھی 5 نمازہ پڑھ دیں، انج کون بندہ پوچھ دے، اسے جڑا پوچھے گا دنیا داری دے سوال سارا دے، اور مجھا والے کو بہ جو مجھا دیاں گلاں کر دیں۔ کدی پینڈ اپنے چلے جائیے، ساڑھا پورا پینڈ ہی ڈوگراں دا، کدی جاؤ تو جے کہ بابے کو بو جو انہیں بوری دا نام لئی جانا، کالی دا نام، انہوں دی دنیا ہی یہ ہے، دوجی گل ہی نہیں ہے۔ اے دوجہ کو پوچھو سنا، پھر منجی دی سنا، ہلدی دی سنا، بس یہی گلاں میں ساری ہلدی کٹھی کر کے لے جائے قبر سے، شاید کوئی چھٹکارا ہو جائے۔ کوئی اچھی بات بھی کرو، کوئی اچھا کویسچن بھی ہوئے۔ سرکار نے صحابی دے ایمان دے بارے پوچھئے اور ساڑھا ایمان دیکھو، الایمان یزید و ینقص، ایمان ودہ بھی ہے کٹدہ بھی ہے۔ غنیت الطالبین پیر عبدالقادر جیلانی نے کسی نے سوال کیتے الایمان یزید و ینقص، انہوں نے ہاں ایمان دا گراف اپ ادو ہوندا ہے جدوں نیکیاں بندہ زیادہ کردا ہے، جویں جویں نیکیاں کردا ہے ایمان دا گراف اوپر جاندا ہے، اور جویں جویں نیکیاں لو ہاتھ تنگ آندا ہے ایمان دا گراف بھی تھلے آ جاندا ہے۔ یہ تسی اپنی نیکیاں تو اندازہ لگا سکتے کہ تواڈے ایمان دی کنڈیشن کیا ہے، ورنہ مسلمان ہونے لی تو بھائی جی مسلمان ہونا ہی بڑا ہے، نماز تھوڑی پڑھنی ہے۔ ہن مسلمان بھی بندہ ہوئے تو نمازی بھی ہوئے، نمازاں کڑیاں پڑھنی ہے ایسی، یہ تو نمازاں مولوی شولوی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات کرا، مسلمان دا لیبل لان نال بندہ مسلمان نہیں ہوندا، ذرا ذہن صاف کر کے جانا۔ انجی سمجھ کہ شراب دی بوتل دے اتے روح افزا دا لیبل لائے، تے شراب دی بوتل تے روح افزا دا لیبل لگن نال روح افزا نہیں ہوندی۔ اے تواڈے پنڈ دا نام محمدی چک ہے نا، یہ بھی نام سونا ہے نا محمدی پور، تے لیکن کسے بندے ایک دا نام تسی ڈیسائیڈ کرو کہ بھائی ایندہ ناج تو جنتی ہے، تے پورا پینڈو نو جنتی جنتی آکھے تے کی جنت دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھے گا، یہ تے سارا عملہ دا چکر ہے بھائی۔ اس طرح تو تھوڑا زندگی چینج ہوندی ہے نا کچھ کرن نال، ادھرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ، سرکار نے جدوں پروانے نو سوال کیتا ہے، میرے نبی آدھے نے فما حقیقت ایمانک،
سرکار آندے نے ایمان دی کنڈیشن کی ہے آدھا عذفت نفسی عن الدنیا آدھا سونیا جے میرے ایمان دے بارے پوچھو اے دنیا دیا انیسا میں ایمان دے نیڑے آن نہیں دیتیاں اے دنیا دیا بے حیائیاں نے میرے ایمان نو ٹچ نہیں کیتا اے دنیا دیا جنیاں بھی فہاسیاں تے کل کانٹے نے میں نیڑے پھڑکن نہیں دیتے انہیں ایمان دی حفاظت کیتی ہے عذفت نفسی عن الدنیا ہما اللہ دے نبی جی میں تے ایمان دی حفاظت تے لگا ماں قبر دی تیاری پیا کرنا ماں حشر دی تیاری پیا کرنا ماں اللہ دے سامنے کھڑا ہون دی تیاری پیا کرنا ماں مرن دی تیاری پیا کرنا ماں اللہ دے سامنے سوال جواب دین دی تیاری پیا کرنا ماں ہما میں کو ایویں دعویٰ نہیں پیا کردہ بلکہ اس دعوے دی دلیل بھی رکھنا ماں ہما سونے فَأَسْحَرْتُ لَيْنِي وَزْمَاتُ نَحَارِي ہما اللہ دے نبی جی میں آخرت تے قبر تے موت دی تیاری دے اندر راتانو جاگدہ بھی رہنا وا اللہ نال ہم کلام بھی اننا وا نفل و نوافل بھی پڑھنا وا اور کدی صبح میں جناب نفلی روزہ بھی رکھ لینا وا فَأَسْحَرْتُ لَيْنِي وَظْمَاتُ نَحَارِي اے نفلی عبادت کر دے رات نو قیام کر دے نا دن نو روزہ رکھ دے انہیں یہ نفلی ہے نا روزہ بھی نفلی ہے تے رات دا قیام بھی نفلی ہے یہ نفلی کام تے وہ کر دے نا جنہاں نے رب نال ملاقات کر یہ تھے ان فردہ ملے لبو کتھے بندے لب دے آپ پنڈا جے کئی بری جاؤ نا یقین جانو اے مسلمان دی حالت کئی خاص جڑی زور دی نماز جنہوں آپ پیشی دی نماز آنے اس ٹائم تک کئی مولوی دروازے تے کھڑے ہونے کوئی بندہ آوے نماز ہی کرا لی یقین جانو تو نماز لی بندہ نہیں ہوندہ تسی کنے دے جدو اسی عشاء پڑھی 5 کو جنے تھا جماعت میں ہی کرائی تو کیا انہیں کو مسلمان نے ارتگرد اور یہ لوگ آخرت دی تیاری کر رہے ہیں یہ جڑا حال بندے ہیں تو وہ بڑھیاں دا آگے سے بی بی نو پوچھ لو بھی سنا ماسی نماز پڑھنی ہے یا مولوی جی پڑھی دیئے میں 5 ہی پڑھنی ہے نہیں مولوی جی ایک سویر والی آپ پڑھی دیئے ایک سوتے والی تو میں باقی ہے وہ وچے ہی آؤ جاندی ہیں یہ نہیں ہی بڑھیاں نے سامنے ایک صبح دی پڑھ لو ایک عشاء دی پڑھ لو ایسا کئی بندے ہیں بھی یہ مائنڈ ہے وہ بھی ایک صبح دی پڑھ دے یہاں نور پیر ویڑے دی آپ ضرور پڑھی دی وہ سویرے والی ضرور پڑھ دے باقی سارا دن مسجد نال تعلق اور یہ لوگ بھی قبر دی تیاری تے چل رہے ہیں بڑی اچھی ڈگر تے جا رہے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آدھے سونیا میں تے قبر تے حشر تے مالک دی ملاقات دی تیاری بیا کرنا تے جڑے انج دیاں تیاریاں کرن والے ہوندے نے انہاں دے اعمال بھی بڑے مختلف ہوندے نے انہاں دیاں سوچاں بھی بڑیاں مختلف ہوندیاں نے مائنڈ بھی بڑا مختلف ہوندا ہے آدھا اللہ دے نبی جی فَأَسْحَرْتُ لَيْنِي وَزْمَاتُ نَحَارِي جدو بندے نو موت دا ڈر ہوئے تے آخرت دا ڈر ہوئے قبر دا ڈر ہوئے کون بندہ کو نافرمانی دی جرت کردہ ہے کون بندہ کسے گناہ دی جرت کردہ ہے کون کسے نال دو نمبری کردہ ہے کون کسے نال فراڈ کردہ ہے اچھا تسی کسے نال غلط کر رہے ہو نا ٹریک دی بجائے ڈی ٹریک بندہ وہ دو چل دے جدو نو مرنا یاد یہ بندے موت رو بھولے ہوندے نے اتنا ڈی ٹریک نے ورنہ ڈی ٹریک بندہ نہیں چلتا جنہوں موت یاد سوال ہی نہیں پیدا ہونا انہوں پتہ آج مریا کل مریا میں کیوں غلط کرا بھائی ماں باپ دی بات ہے نا دور حاضر دے اندر تو تسی گل ہی چھڑ دیو
سانو مینوں یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہوندے سا تے جے عشاء دی نماز تو تھوڑے جے لیٹ گھر آندے سن ساڈے بزرگ کی سارے دے بزرگ ہی انج کردے سی او کتھے سا ہے تو او بیچارہ چپ او یا تینوں پوچھنا کتھے سا ہے او پھر چپ تے تیسری باری میرا خیال تھپڑ چنگا کس کے آندا بھی بولدا نہیں کتھے سا ہے تے آ جڑے ہون والے نے آساں جڑے جمے نے لاڈے پھمن جمے نے ماشاءاللہ انہاں نوں تسی نہیں پوچھ سکتے بس پاپا دوستوں کے ساتھ تھا یہ رات 1 بجے بھی آوے تے پاپا جی بھی ہمت نہیں پوچھ لو ہن انہیں آنا لو یہ ماریا مولوی جی بگڑ جاندے نے میں اسی تے نہیں بگڑے سانوں تو بڑیاں پیندیاں سا نہ بگڑے اج تک یہ تسی بگڑے ہو تسی آئندے پیدا کیتے اور اس دور دیاں ساڈے دور دیاں جویں رانا صاحب دسدے پئے جڑیاں ماواں سن نا وہ ماواں بھی ڈنڈے پھیر دیاں سی اولاد نوں تاں چنگے پیدا ہوئے نے اگلی دور جڑی تہذیب دی بات کر رہا ہوں نا جڑی اگلی نیو جنریشن آئے گی تسی کناں نوں ہتھ لاؤ گے کہ کیسے پیدا کیتے اور کیسے لوگ دنیا سے آئے یقین جانو میں کو اپنی بات کوئی شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھتا میں میرا خیال سکولے پڑھتا سا 5ویں کوئی یہ 5ویں 6ویں کہ میرے نانکے جڑے سی نا وہ اکثر گھوڑیاں دے آندے سی تو وہ محبت بھی بڑی کرتے مینوں کسے آکھیا مسجد سے اذان دیتی میں اثر دی ابا جی نے آکھیا مسجد سے اذان دے میں اذان دیتی اثر دی تو وہ مینوں کسے آکھیا بھی تہاڈا ماما آیا میں اذان دے کے میں بچہ سی سوٹ لائی تے میں گھر پڑ گیا بھی نانا میرا ماما آیا خیر جدوں میں اوتھے چلا گیا نا وہ اگوں ساڈے سکول دے ماسٹر آئے میں مامے دے چکر چ گیا ادو والد صاحب میرے جڑے سے نو کاروبار بھی کردے سی وہ انہوں نے سیدھا گھر ہی آئے وہ دور جے پنڈ چ لکڑاں بال دے سی وہ کٹاس جی انہاں پھڑ لی انہاں میرے پیر کٹ 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 کے سجا دیتے کہ اے تو اذان پڑھ کے مسجد سے نکلیا تے کیوں نکلیا اور میں 3 دن سکولے نہیں جاندا سی میرے پیر تھلے نہیں سی لگدے میری والدہ مینوں چک کے واش روم لے کے جانا کہ میں ٹر نہیں سی سکدا صرف کس غلطی دی سزا سی کہ اذان دے کے مسجد تو نکلیا تے کیوں نکلیا تسی دسو بھی اس بندے نو ہلکے کتے وڈیا دوبارہ یہو جی غلطی کرے گا ساڈے تے بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا میں آئندہ بڑا کچھ کرے تھا جی میں تم سمجھانا ہے بیٹا یہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے ایسے نہیں کرتے بیٹا میں جڑے تسی یہ لاڈے پھمڑ رکھے نا یہ تو صحیح نچان گے جی میں نچاون دا حق ساڈے ماں پیو سخت سی وہ دل سے پیار رکھ دے سی اتوں پوچھ پوچھ نہیں سی کرتے محبت بڑی ہوندی سی انہاں نوں یہ نہیں سی بھی انہاں نہیں سی ہوندی لیکن وہ ایک کردے سی کہ کتے بچے بگڑ نہ جان اور اسی ایسے لاڑ چے بگاڑ لے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ آدھا میں تے آخرت تے قبر دی تیاری نہیں پیا کرنا آدھا اللہ دے نبی جی اے دی لذت تے چاسنی تے سرور مینوں اللہ نے دنیا تے بھی وخا چھڑے آئے سرکاراں دے دنیا تے کی فیلنگے آدھا اللہ دے نبی جی جدو میں پچھلی راتی اللہ دے سامنے کھڑا ہننا جدو ساری دنیا ستی ہوندی ہے تے میں ہم کلام ہننا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ میں کلا اللہ دے سامنے ہنجو بہا رہا ہننا میں اپنی آخرت تے قبر صدی کر رہا ہننا آدھا اللہ نے میں دنیا چے انج دیاں لذتاں تے چاسنیاں تے سرور دیتا ہے آدھا فکأنی انظر الى عرش ربی باردہ آدھا سونیا میں نو ہون انج لگ دائے گویا کہ میرا رب میں نو جویں نظر آ رہا ہوں انج دیاں مندلہ کدی ایسی بھی طے کی تیاں زندگی جو بہت سارے لوگ بندگی کر دینے عبادت کر دینے تہجد بڑھ دینے لیکن دورہ کردار بڑا ہے نا کہ نماز بھی پڑھو چوری بھی کرو غیبت بھی کرو جھوٹ بھی بولو پتہ نہیں کس طرح ہو جاتا ہے مکسنگ جیڑی ہے کہ بندہ تہجد گزار ہوئے پھر جھوٹ بولے ایک بندہ تہجد اور 5 نمازاں پڑھ رہا غیبت کر دے چگلی کر دے کس طرح کر لیندے پھر میرے نزدیک تے یہی ہے نا
کہ میں آنا ہونا بھی کدی کیلا ویکھیا تسی کیلا وہ کیلے دی چھلی کھا لو نا انہوں انج دوروں لٹکاؤ تو دوروں پھر وہ کیلا ہی لگدا جی یہ اسی سارے تھاڑے بورڈ شوڑ ویکھو نا دوروں ہی کیلے جے وچوں ویلے ہی نے یقین جانو پینج ویکھو نا تو دوروں ہی لگدا ہے کیلا ہی ہے اے میں نو ویکھو صحیح لگنا پیا نا تھوڑا جا اور مال صحیح لے لینے دوروں بورڈ چیک کرو نا لیکن اثر ہے کہ جویں اپنے آپ نو دیندار شو کرنا بڑا آسان ہے دیندار بن کے بہانا بڑا مشکل کرنا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث دا تھوڑا جا تذکرہ کر رہا ہوں ذرا توجہ کر لینا آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نواز کی استعیذوا باللہ من عذاب القبر میرے صحابہ عذاب قبر کو پناہ منگے دے اے ہوئی حدیث میں پڑھ رہے ہیں صدرہ توجہ کر اور میں دسنا چاہنا میں وہ لوگ نے جنہاں نے آخرت دی تیاری کیتی ہے قبر دی تیاری کیتی ہے حشر دی تیاری کیتی ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہون دی تیاری کیتی ہے اور سرکار مدینہ نے جدو انج دے بندے دنیا چھڑ دینے انج دے بندے دنیا تو چلے جانے نے جنہاں نے زندگیاں ایڈیاں سونیاں گزاریاں ہون جنہاں نے زندگی اللہ دی اطاعت تے فرما برداری تے گزاری ہوئے انہاں نال میرے رب دا بھی کنا چنگا سلوک ہوندا ہے اگر کوئی ساڈا چنگا گیا ہوئے تے پھر اللہ رب العزت دے نال کیویں دا سلوک کر دینے نبی پاکاں نے جدوں بندے دا رابطہ دنیا نالوں ٹوٹ جاندا ہے تے قبر دی طرف جڑ جاندا ہے آخرت دی طرف جڑ جاندا ہے تے سرکار مدینہ نے جدوں آخری ویلا ہوندا ہے آخری کڑیاں تے آخری سا ہندہ ہے نزل علیہ ملائکۃ من السماء سرکار مدینہ نے اسمان تو فرشتے آ جانے نے اگر کوئی نیک مرد آئے تہجد گزار مرد آئے چنگا بندہ مرد آئے ابو فوت ہو گئے امی فوت ہو گئے جنہاں نے بڑی چنگی آئیڈیل زندگی گزاری ہوئے تے پھر میرا رب انہاں نال کنا پروٹوکول دیندا ہے کیویں دی زندگی عطا کردا ہے کیویں دا سلوک کردا ہے اجے تے روح قبض ہوندی ہے نازل علیہ ملائکۃ من السماء آسمان تو فرشتے آ جاندے نے نازل ہوندے نے نبی پاک نے بیز الوجوہ انہاں دے چہرے بھی سفید ہوندے نے اور اننے سفید کأنہم وجوہم الشمس انہاں دے چہرے انج پہ چمک دے نے جڑے اس نیک بندے دی روح نو لین آئے نے اس متقی تے تہجد گزار دی روح نو لین آئے نے سرکاراں دے نے انج پہ چمک دے نے جویں سرکاراں دے نے سورج پہ چمکدا ہوندا تے پاجی ایڈے سونے فرشتے لین آ جان تے بندہ آندا چلو یار کتے جانا میرا خیال اس نیک بندے نو مرن دا بھی منخ نہیں ہوندا نا اے دنیا ہے نا اے تسی بیٹھے ہو منڈے شنڈے سارے ایتھے تے کوئی فاشا عورت ہے نا فاشا عورت دی بات کرنا جنہی ایویں ہی بازار چٹوریاں پھر دیا سرخی پوڈر کریم لال ہو گئے نا اچھا کئی ایویں ہی پتہ نہیں کیڑی شے بنی ہوئے سرخی پوڈر لا کے تو کئی منڈے انہوں ویکھ لو ان دے پیچھے ٹرے جان گے بندہ پوچھے کہ ایک آوارہ عورت ان دا پیچھا کرتے اور ان دی شکل کیا ہے تھارے پیٹھیاں آنے لیکن مثال دے گا فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں دیکھو لیکن جس بندے دی روح نو قبض کرنے والے ایسے آئے نے کأنہم وجوہم الشمس انہاں دے چہرے انج چمک دینے جویں سورج چمک رہے ہیں تے بندے دا دل انہاں نال جان نو کرے گا یا نہیں کرے گا انہاں نے آکھنا بھی تینو رب بلاندا ہے تیرا ٹائم آ گیا انہاں چلو بھئی ٹینشن ہی نہیں فکر ہی نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ میں تیاری کیتی ہے دن آنا ہی آنا سی ایک دن ہونا ہی سی ایک دن میرے نالے وقت آنا سی میرے تے آئے گا تو اڈے تے آئے گا سارے تے آئے گا اور سرکار نے دسیا کہ فرشتے کلے نہیں ہوندے جنہوں نے زندگی خوبصورت گزاری ہو اگر توجہ کرنا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہاں نے ایڈی سونی زندگی گزاری ہوئے تے فرشتے کلے نہیں آؤندے میرے محبوب نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے حسن و حسین دے نانا جی نے دسے آوے سرکارہ دے ما آہم کفن من اقفان الجنہ سرکارہ دے نونا واسطے فرشتے کفن بھی جنت چلے کے آئے ہندے نے سرکار مدینہ دے حنوت من حنوت الجنہ میرے نبی آدھنے اس بندے واسطے اللہ دے ولی واسطے نیک بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے ادلی خشبوہاں بھی جنت چو آئیاں ہندیاں یہ آپ سرکار نے گرنٹی دیتی ہے کہ اندھا کفن بھی تے خشبوہاں تے پھر اپنیاں خشبوہاں دی کسی نو لوڑ ایمان نال دس اچھا دماغ تے اللہ نو مائنڈ سیٹ دسیا نے سارے نو اللہ نے سمجھ دیتی اچھا میں بڑی بڑی سوچدا ہوں نا ویکھو قبرستان کدی جائیے نا تو کسی قبرستان تے جدو میں وینا نا اگربتیاں موم بتیاں میں بڑا رہان ہوں نا کہ یارے کیوں ہیں بندہ تو دماغ ہے نا میں بھی سوچ سکنا میری سوچ تو تسی پابندی نہیں لا سکتے تسی بھی سوچ سکتے ہو نا میں بھی سوچ سکنا میں سوچنا کہ دیکھو کہ ادھا کی فائدہ ہے کچھ فائدہ ہے مثلا آپ بیٹھے نے طیب اللہ صاحب تے میں انہوں نے آکھاں بھی پائی یہ مسجد دی پچھلی دیوار یا سائیڈ والی یا نیڑے کھڑی ہے یہ ساری اگربتیاں نال پرلے پاسوں 3 پیکٹ لا کے آ جان او سارے نیڑے بیٹھے نے کاندھ دے سارے جیندے نے مرے بھی کوئی نہیں تے انہوں نے آ کے پوچھن بھی خوشبو آئی جے انہوں نے سان تو پورا نہیں انہوں نے کاندھ لیبن دیتی تسی کی تو نجلا ہویا ہے خوشبو نہیں آئی تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک زندہ بندہ ہے نا زندہ انہوں تے خوشبو دی فیلنگ نہیں ہے تے ایک بندہ مٹی دیتا ہے تھلے انہوں کس طرح خوشبو پہنچ دی اور بھائی اگر اسی اپنے ماں باپ لی کچھ کرنا چاہنے ہیں یہ جڑا اسی اوتھے کچھ کرنے ہیں نا کسی غریب نو کو آٹا لے دے کیوں لے دے ابو نو ثواب جائے گا اسالے ثواب ہوئے گا بھائی کسی غریب نو چینی لے دے کیوں لے دے انہا پیسے ہیں تیرے ابو نو ثواب ملے گا ان کی قبر ٹھنڈی ہوئے گی اور اوتھے تے ضائع ہی ہو گئے نا یار لائٹ چلی جائے اتے 75 پیکٹ لا کے آجو مسجد دے تھلے نیرہ ہوئے بھئی چانن ہویا جے تجھے کھوڑے تھے پورا انہیں اتے لمبا نکل دیا تو دس دے ہی نہیں مطلب بات کرن دے ہے اللہ اندہ کہ دیکھو پھر اس خوشبو دے بارے میں بات کرن لگا ذرا توجہ کرو اسی جدوں مردہ فوت ہوندہ ہے نا تو اسی انہوں نے پیکٹ ایک آندہ ہے اندھے صابن ہوندہ ہے اندھے جو خوشبو بھی ہوندی وہ بندہ پوچھے بھی وہ جڑی ایڈی شیشی کو مردیاں دے نہ رجسٹرڈ ہوئی ہے میری امی فوت ہوئی میرا ابو انہیں کو روز مرنا ہے کارچے ون پونے سپرے پہ انہیں کو چنگا سپرے لاؤ کوئی چنگی خوشبو لاؤ کیوں رجسٹرڈ ہے کہ مردے نو ہی لگے گی جڑی کسی ستے دے ناکنو لاؤ شاید وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے جڑی تسی اس بندے نو لگا رہے ہوندے اور اللہ دا بھی تساں دا خیال نہیں کیتا پر اسی خیال کیتا کہ میرا بندہ ہے یہ میرے لیے تیار ہو کے آیا ہے ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ سرکار مدینہ نے فرمایا وے اے او لوگ نے جنہاں نے قبر دیاں تے حشر دیاں تیاریاں کیتیاں نے دنیا چے 2 نمبریاں نہیں کیتیاں 1 نمبر بن کے رہنے اللہ دے نبی آندے نے سرکار آندے نے کفن من اقفان الجنہ انہاں واسطے سی کفن بھی جنت چو کلے آویں حنوت من حنوت الجنہ سرکار مدینہ آندے نے واسطے خصموہاں بھی میرے فرشتے جنت چو لے کے آئے ہوندے نے اے جنہاں نے زندگی سونی گزاری آئے تنو ہور واقعہ دس دینا جنہاں واسطے اللہ انجدہ اہتمام کردہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر حافظ ابن حجر نے سیر صحابہ تے لکھے آوے انہاں نے کچھ دوستان دی دعوت کیتی ہے تے دعوت بھی کھلے میدان دے اندر مدینے تو باہر کھلی فضا چے کیتی ہے انہاں نے جدو دسترخوان لایا ہے تے کھانا کھا
کھان لگے نے عبداللہ بن عمر نے ویکھیا کہ بکریاں دا چرواہا بکریاں چار دا پہ آوے انہیں جدو ویکھیا نے یارو اینو بھی صلح مار لئیے آجا تمہیں کھانا کھا لے کیونکہ ہوتے بڑے مہمان نواز عرب لوگ ہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر چل کے گئے آدھنے حضرت جی اسی کھانا کھان لگے ہاں آجو تسی بھی کھانا کھا لو آدھا جی میں تے کھانا نہیں کھانا آخے تو کھانا کیوں نہیں کھانا آدھا حضرت جی انی سائمن میں تا روزہ رکھے آئے میں تا نہیں کھانا کھانا انہیں نفلی روزہ رکھے آتے عبداللہ بن عمر بڑے متاثر ہوئے نے ایتے بڑا کو بندہ اللہ والا ہے ایتے بڑا کو آخرت تے موت دی فکر رکھن والا ہے جڑا ایڈی مدینے دی توپ دے اندر روزہ بھی رکھی پھر دائے اتو بکریاں بھی چراندہ ہے اور زمیندار لوگ جان دے نے مجھاں چرانیاں بھی آسان ہوندیاں نے گاواں بھی آسان ہوندیاں نے بکریاں چرانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے ایدروں موڑو تے ایدر گئیاں ایدروں موڑو تے ادھر گئیاں آندھے نے پھر اینا نس پاج بھی کر دے تے روزہ بھی رکھے آوے آندھے میں ویکھاں تے سائیں کڈا کو اللہ والا ہے کڈا کو آخرت دی فکر رکھن والا ہے کڈا کو موت کو ڈرن والا ہے انہوں آندھے نے اللہ دے بندیا یہ اپنی آئے بکریاں دے اندروں ایک بکری مینو دے دے اسی حلال کرانگے تینو بھی کچھ گوشت دے وانگے تو جا کے افطاری کر لینا وہ بندے نے جو گال سنی نا بھی میری مہمان نوازی تے بڑی کر رہے نے کیونکہ عرب مہمان نواز جیس پاکستان جیسی رہنے ایتھے جا کوئی چکر نہیں ایتھے تے 8ویں دن کو کٹے دا گوشت بگا لوے نا تو بھی پتر نوازن کنڈی لایا کہ گوانڈی لینی نہ آ جا یقین جانو نا بھی اسی لوگ تے اس طرح دے لوگ ہیں نا کہ کسی نو خود تے دینا بڑی دور دی بات اگر اسی خود کریے ساڑھی یہ کفیت تے پنڈا تھاواں جیسے ایسے مائنڈ سیٹ دے لوگ رہن دے نا لیکن وہ بڑا مہمان نواز انہیں آکھیا حضرت جی گال سنو اے جڑی تسی بات کر رہے ذرا توجہ کرو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والا دا حضرت جی ایک کم نہیں ہو سکدا آدھا لیست بغنم انہا غنم سیدی آدھا بکریاں میریاں نہیں جس مالک دا میں غلام اے بکریاں ہوندیاں نے تے میں خیانت نہیں کر سکدا او 2 نمبری نہیں کر سکدا میں اللہ کو نہیں جانا مرنا نہیں میں کیویں 2 نمبر کم کر سکنا آدھا تیرے مالک نو اینے ایڑ جے کیڑا پتہ لگنا ہے کہ بکری شاٹ ہو گئی ہے غیب ہو گئی ہے آدھا جے کتے پتہ لگ بھی جاوے تے تو انج کری اپنے مالک نو آکھی بگیاڑ کھا گیا ہے جڈا نیک تے ولی ہے تیری گل تے یقین کر جائے گا آدھا حضرت جی توڑیاں 2 گلاں ٹھیک نے کہ میں دے دے وہاں تے میرے مالک نو پتہ نہیں لگے گا تے جے میرے مالک نو پتہ لگ بھی گیا تے میں آکھاں گا بگیاڑ کھا گیا ہے یقین کر جائے گا پر میں نو ایک گل تے دسو فَأَيْنَ اللہ اس مالک نو تے میں زمین والے نو مطمئن کر لواں گا دسو عرش دا مالک کتھے جائے گا ان اللہ قان علیکم رقیبا جڑا 24 گھنٹے نگہبانے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء جندے کولوں کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں دسو میں اندے کولوں کیویں لکاں گا اے تے مطمئن ہو جائے گا اتلے نو کیویں مطمئن کراں گا پاجی جی ناگا جانا وہ انج دے لوگ ہوندے جے انہاں دا کریکٹر ایسا ہوندا ہے 2 نمبر نہیں ہوندے خیانت دا سوال نہیں پیدا ہوندا تے ایتھے تے پاجی کسے کول بندہ کو امانت نہیں رکھ سکدا کی پتہ ویر ہی جاوے ایتھے تے پاکستان ہے کو تسی ادارے پیسے دیتے نا آپ دے ہتھوں وہ نہیں مڑ دے پیچھے ایڈے ایسی نیک لوگ تو بھائی اپنی سیرت ٹھیک کرو کریکٹر ٹھیک کرو ساہ کدوں نکلنے نے دی کوئی گارنٹی نہیں ہے کدوں موت آ جائے پیغام کدوں آ جائے کوئی پتہ نہیں اور یہ انسان دی زندگی دی مثال پتہ کیسی ہے ایک برف دی مثال ہے جڑی پھٹے تے پئی پگل دی رہن دی ہے
وہ برف نال پانی ٹھنڈا کرو تے پاویں نہ کرو، وہ شام تک ساری کھر جائے گی، شام تک پگھل جائے گی۔ سیم ہے ساری زندگی جڑی اللہ نے دیتی، اندے محبوب دے طریقے دے مطابق گزارو یا نہ گزارو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ختم ہو جائے گی۔ سیم اس برف دی طرح ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں ضائع نہ کرو، ایدی قدر کرو، اور ایسا سامان لے کے جاؤ اگو جان دیا توڑی اللہ نال اچھی ملاقات۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا جڑی آیت ہے سورۃ ملک دی، اچھا یہ کی اللہ نے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، پہلا موت دا ذکر ہے پھر زندگی دا، اللہ کہ انج تو نہیں نہ ہوندا، پہلا زندگی ہوندی ہے پھر موت ہوندی ہے، لیکن اس آیت سے اللہ نے پہلا موت دا ذکر کیتا ہے پھر زندگی دا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہونا تے چاہیے سی پہلا زندگی دا ذکر پھر موت، زندگی تو بعد ہی موت ہے نا، لیکن مفسرین آندے نے کہ دیکھو اللہ نے ایس زندگی دا ذکر ہی نہیں کیتا، موت تو بعد والی زندگی دا ذکر کیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی موت اور بعد والی زندگی، کیونکہ حقیقی زندگی تو یہندہ تنا ہی نہیں، اللہ نے لے آئے تھی، عارضی ہے، کدی بھی ختم ہو جاتی، اینڈ کدی بھی ہو سکتا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ۔ ذرا میرے ویرہ توجہ کرنا، میری ماں بہن ذرا توجہ کر لینا، سرکار مدینہ دا پروانہ دا حضرت جی فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ عرض دا مالک کتھے جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے متاثر ہو گئے جدوں بکریاں دا چھیڑو چلا گیا ہے تے بار بار او دا جملہ رپیٹ کر رہے نے کہ بکریاں دا چرواہاں دا سی فقال الرائی فَأَيْنَ اللَّهُ، فقال الرائی فَأَيْنَ اللَّهُ، اور بکریاں دا چرواہاں دا سی کہ اللہ کتھے جائے گا، اللہ کتھے جائے گا۔ عبداللہ بن عمر دے تقوی تو انہیں متاثر ہوئے نے کہ دا رب نال انہ تعلقے، انہ قبر تے حسر تے موت دا فکر پہ رکھ داوے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنا ذاتی سونا دے کے اس غلام نو عداد کروا چھڑے آوے کہ جڑا انہ رب دا بیلی تے اللہ دا ولی ہوئے او کسے دا غلام نہیں ہونا چاہیے دا۔ تسی دسو کہ عبداللہ بن عمر اتنے متبع سنت نے اور اس انسان دے تقوی تو بھی متاثر ہو گئے کہ کتنا یار اللہ والا ہے، اتنے متاثر ہو گئے اپنے کولو سونا دے کے انہوں آزاد کروا، کتنا اللہ والا، اتنا اللہ کولو ڈرنا، اللہ کسی دا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اپنی زندگی سے چینج لے کے آؤ، بڑا چر اپنی مرضی کر لیے، ان تھوڑی جی رب دی بھی کر لئیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا چر اپنی مرضی کیتی ہے، اگر کوئی 20 تک کے 25 تک کے اپنی مرضی کیتی ہون تک تو تھوڑا تھوڑا اللہ دی بھی کر لئیے۔ اتنی عیاشی کافی ہے میرا خیال، جتنی کر لئی کچھ تے آخرت سامان کرو۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی میں حدیث گناہگار بیان کر رہا ہوں، اگر میرے ویرہ توجہ کریں نا تے سرکار مدینہ دینے حنوت من حنوت الجنہ، نبی پاک اندرے دا کفن بھی جنت چو آیا وے، خسموہ بھی جنت چو آیا نے، اور سارے فرشتے جڑے لین آئے نے حتی یا نبی پاک اندرے ایتھے تک بیٹھے نے مد البصر، اور جتے تک دی نظر جاری ہے تا حد نظر فرشتیاں دیاں قطاراں لگیاں نے، کیونکہ دا آخری ویلائے آخری کڑیاں نے، بیوی کولوں بھی جدائیاں پہن لگیاں نے، اپنے بچیاں کولوں بھی جدائیاں پہن لگیاں نے، یہ جڑی ایڈی وڈی کوٹھی بڑھائی ہوئی اور چھٹن لگی ہے، زمین تے جائیداداں تے بینک بیلنس کیتا سی سارا ایتھے ہی رہن لگا ہے، آخری کڑیاں آئیاں، آخری ویلا آیا، آخری سنا آیا،
اے سارے بہن تے پائیاں کولوں جدائی دا ویلا آیا ہے نبی پاک نے ثم یجیء ملک الموت پھر ملک الموت آ گیا ہے حتی یجلس عند راسہ یہ سرانے آ کے بہ گیا ہے ہن روح قبض کرن لگا ہے آخری ویلا آخری گھڑیاں آخری ٹائم سرکار مدینہ نے جدائیاں دا ٹائم آیا اے دنیا تو جان دا ویلا آیا اے ملک الموت آ کے سرانے بیٹھا ہے تے روح قبض کرن لگا ہے ایتھے کئیاں دی روح نا ایڈی سوکھی نہیں قبض ہوندی تسی دعا کرو کہ ایک کاٹی اللہ آسان کرے آئے کئی اللہ دے بندے مردے نے ساڑھے کار ہوئے کئیاں دی امیاں ابو فوت ہوندے نا تے آندے نے مولوی جی بس یہیں ماڑے جے لیٹے نے تے بس لیٹ ہی گئے ہیں کڑی سونی روح نکلی تے کئی کو باری فون آن کے مولوی جی کو دسو کی کریے اندہ چھٹکارا ہی ہو جائے کتنا اوکھا کام اے میں نیسی سرکار آندے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سقرات الموت اللہ ایک آڑیاں آسان کریے تے نبی پاک بھی دعا کر دے تے اپنے تے بھاجی پلے ہی کچھ نہیں تے کئی آندے نے مولوی جی فلانا بھی پڑھیا تے کئی آندے چل جی بکھرا کر دیو اللہ آندہ تسی کسے ہم دیو اسی صاحب برابر نہیں کر دے کسے دا بڑا میں نے یاد ایک بری نا کھڑیاں اتھے کچھ برات جاندی سی ادھر گنڈا سے یہ واہ سالان دی گل اتھے جڑی پول سی نا اتھے تھلے بڑا خطان سی اتھو گڈی ڈگی تھلے تڑم بڑی گہرائی سارے مر گئے ایک بچ گیا اچھا وہ کھڑیاں دا چنگا پلا کو سیٹھ بندہ ہی جڑا بچیا اچھا تسی میں دسو اللہ انہوں اتھے موت نہیں سی دے سکتا سی بھی جتے دوجے مرے نے بھی مر جاندہ اس سن کوئی 2002 دی بات میں کر رہے ہیں 3 دی شاید اچھا وہ بھی مریا لاہور اسپتال داخل رہا اندھے تو اس دور چے 10-12 لاکھ روپیہ خرچ ہویا پھر وہ مریا یہ وہ لوگ نے جنہوں نے رب والے پاسے کدی دھیان نہیں کیتا ہوندا کسی غریب نو کدی روپیہ نہیں دیتا ہوندا اللہ صاحب برابر کر کے کلدا حالانکہ جتھے دوجے مرے سے بھی مردا اوندا 12 لاکھ لوا کے اللہ نے کہا چلو ہونا آ جا تیرا صاحب پورا ہو گیا حالانکہ اس سے بھی موت آ سکتی سی سارے مر گئے نا تو موت اللہ نے انہوں بھی دیتی لیکن کچھ دن بعد کچھ دن تو تاں میں آنا نا باجی کوئی تسی سارے بیٹھے ہو نا میری ایک ایڈوائس اور ہر بندے نو چاہے کوئی میرے رنگا ہے بھواں کو مولوی ہے تو بھواں کو دوسرا گسا نہ کرے جے میں ذرا سٹریٹ فارورڈ آدمی سیدھی گل کرنا ہر بندے نو صدقہ کرنا چاہیے بھواں 10 روپیے کرو روز دے ہو ضرور 10 زندگی چے اپنا اصول بناؤ کہ میں 20 دینے تو ڈیلی دینے نے ان سمجھو کو نشہ ہو جائے کہ یارا 20 دینے نے میں اللہ کو بہتے نہیں مانگدا نالے میں آنا ہونا بھی کہڑا کولوں دینے نے دیتے جو دینے نے اسی کہڑا گھر نوٹاں والی مشین لائی ہے انہیں دیتے جو دینے نے بھی کولوں تو نہیں نہ دیو گے لیکن وہ 20 دی برکات بڑی ہوئے گی ہن اتنے کئی بندے میں ویکھے نے ساڈے ٹھینگ موڑنا کوئی بندے لنگے بھاجی اللہ واسطے میں روٹی کھانی چنگے بولے ہوندے نے تو بیچارہ وہ گل کر رہا ہوندا روٹی کھانی میں کئی باری پوچھیا بھی تو کیوں نہیں دیتے 30 روپیے مولوی جی میں نے شکلوں چرسی لگدا میں تو شکلوں میں نے نجومی لگنا پامسٹ جنہوں پتہ لگ گیا بھی یہ چرسی خدا دے بندے انہیں رب دے نام دا لے کے دیتا تو رب دے نام دا دے ہو جانے ہوں دا کم جانے ایتھے بندیاں نے 100 روپیہ دینا ہوں دا تو پہلے ہوں دا انٹرویو کر دینا تو کیڑے پنڈوں آیا ہے تو کتھے رہنا ہے تو کی کرنا ہے میں کہا یہ 100 بھی للا تو کولوں بھی 50 للا جان چھڑ دے یہ نہیں بڑا مطلب ہے کہ جب اللہ دی راہ تے دینا ہوئے تو ایسا مائنڈ سیٹ نہ رکھو حکم تو دینے جو دین دینے لیکن اس صدقے دی برکات بڑی ماں آکھو بھی مولوی کو چندہ منگنا ہے میں ویسے تو انہوں ایڈوائس دے رہا زندگی جیدہ فائدہ بڑا ہوئے گا بہت ساریاں مصیبتیں تو اللہ بچائے گا اور ذہن ہونا چاہیے میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے اللہ بھی سارے دے پیسے نہیں لیندہ اور سارے دے رب بھی نہیں لیندہ یہ بھی گادگار رکھیا جے میں تو کہہ کے جا رہا نا تو جنہوں اللہ توفیق دے گا وہی دے گا تجھے نہیں ملے گی یہ بھی غور کرو کہ اللہ بھی سارے دے نہیں لیندہ جنہوں توفیق ملنی سمجھو دے تو رب راضی ہو گیا اللہ نے ان کے پیسے قبول ہو گئے ہر بندے دے نہیں لیندہ امام کائنات اگر ان جو ہوئے تو سارے مل لانا رہے جننے پھر نے سارے حجاں عمرہ کیتیاں اور کچھ بھی نہیں کیتی ہوں دی بڑے بڑے بندے آپ پچھلے دن میں وہ نام نہیں لانگا بہت بڑا ایک افیسر ہے دوست ہے تو انہوں نے کوئی کسی چکر چو گزرا میں انہوں جدو ٹکرنا میں یار عمرہ شمرہ کار رہے ہو تو انہیں پیسے جوڑ کے کتھے لے جانے جائے کہ چنگے پاسے بھی لا رہا
تو ہوں ایسی ازمائش کو گزرا میرا 7-8 عمریں کٹھے ہی ہو گئے نا، اندازہ لگاؤ۔ تو بھائی اپنا مائنڈ سیٹ ہمیشہ ٹھیک رکھو۔ حضرت توجہ کرو، آخری بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے تاں تے میں کہہ رہا ویرا دعا کر تیری تے میری دنیا چنگی ہو جاوے، آخرت بھی چنگی ہو جاوے، ورنہ کئیاں بندیاں دیاں روحاں میں نکل دیاں ویکھیاں نے۔ قرآن دا بلو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسہم۔ اللہ دے فرشتے انج ہاتھ کر کے کھڑے ہوندے نے، ایدی جان لین نو کھڑے ہوندے نے، پر میرے نبی نے دسیا وے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد فتفرق فی جسدہ، ایدی روح پورے جسم تے پھیل جاندی ہے، بار آن نو دل نہیں کردا۔ پھر اللہ دا قرآن دا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ جے باغی بندیاں دیاں روحاں فرشتے گوتے لالا کر کے کھچ کر کے باہر سٹ دیندے نے۔ پھر آندھنے جی فلانا پھڑکدا بڑا سی، تڑفدا بڑا سی، تو کی سمجھنا ہے؟ قرآن ذرا سن اللہ دا ہے، اللہ دا اذا توفتہم الملائکہ 26 پارہ سورۃ قاف، اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اللہ دا جدو اے ہو جائے باغی تے بے نماز بندیاں دیاں روحاں میرے فرشتے قبض کر دے نے، چہرہ بھی پہ کٹ دے ہوندے نے، کمرہ بھی پہ کٹ دے ہوندے نے۔ اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ خبر تا پا جی جے دور ہے، ایتھو ہی کٹن لگ پہ نے اگلے جدو روح قبض ہوندی اذا توفتہم الملائکہ، اللہ دا چہرہ کٹ دے نے، کمر کٹ دے نے اس باغی انسان دی۔ تے آپ آنے آئے کھرے کیوں پھڑکدا پہ ایس گلو پھڑکدا جو اس راندیاں پواندیاں کیوں ہوندہ پہ؟ میں یا ویکھو فرشتے کٹن دے نے انہوں بچارے نو۔ کدی قرآن تے غور کرو تو انہوں پتہ لگے کہ بندے نو کی ہویا ہے، اور تو تسیاں دی گلاں کر دے تے دعا کرو با جی اے کام ویکھو نا ساڑھے اسی دنیا تے کنہ کچھ کرنے، تے جدو ساڑھا پیو مرے نا تے ماں کئی ایسے بد نصیب ہوندے نے وہ اپنے ابو نو آپدے ہتھاں نال غسل ہی نہیں دے سکتے، انہوں پتہ ہی نہیں، وہ گلیاں جے پھردے ہوندے نے کملے بن گئے، وہ کی ہویا جے حاجی کتھے جڑا مردے نو ہوندا ہے تے میں تینوں پاں پئی تیرا پیو مریا نو آ ساری عمر دا کھادا نہیں جے نو آؤ جا کے انہوں آپ نہیں اسی تو کدی نو آیا ہی نہیں۔ تو پھر دوجی گال سن لو اگلی، پھر پھٹا لاب دے رہے میں پھٹا کی کرنا جے حبے نو آنا ہے تو میں وہ کروں کو رنگیل منجی تے پا کے نو آؤ دے نہیں نہ آ سکتا ہوں۔ اور میں تو نے گال دس دیا تسی میں کو آکھا بھی ایک جا مولوی ٹکرے نبی پاک دے دور چے مسیتاں چے پھٹے کو نہیں سی ہوندے نہ کو منجے ہوندے سی، اے تسی مولویاں دا شکریہ ادا کرو کہ تواڈے نہیں پھٹے رکھے نے، ورنہ مسجد نے پھٹا کی کرنا ہے؟ مسجد نے پھٹا کی کرنا دسو؟ چاہیے مسجد نے پھٹا؟ مسجد دی پھٹا ضرورت ہی نہیں ہے، منجی ضرورت نہیں ہے۔ جے غصہ نہ کرو میرے تو فتوہ نہ لاؤ جی ٹوپیاں مسیتیں پہ مسجد لیں دی ٹوپیاں ایویں جے پھٹا مسیتیں جن نے ٹوپی لینی کرو اپنی لے کے آؤ، کل نو تسی آکھو کہ اسی پٹھے وڑ کے انہیں کپڑے بھی اتھے ٹنگیا کرو مولوی جی آگے بالاں کران گے، آہو ایویں ہے نا۔ تے پا جی یہ چیزیں چھڑ دیو، غلط کام۔ میں اپنے فیصلہ بات 16 سال گزارے میں کدی نہیں مسیتیں پھٹا رکھیا نہ منجی۔ میں بھائی آپ جڑا تہاڈا بابا مریا ساری عمر دا کھادا نہیں جے کھادا ہے، میں بھائی 2 رنگیل منجیاں 2 کڈو، ایک تے نواؤ دوجی تے پاؤ۔ میں سانو پھٹے تے بھوندے جو نوانا ہی اوکھا سگو منجی تے نوانا سوکھا ہوندا جی۔ تے اے ہونا آئندہ تو 2 منجے رکھیا کرو سونے سونے ابے لی امی لی جدی واری آئے اپنی بھی ہونی ہے نا۔ تے اپنے نو دس کے جو پتر میرے لیے 2 منجے رکھیا جی، ایک سونے تے پایا جے مینوں نوایا جے دوجے جے پایا جے، اے سسٹم اپنا ہی ہے۔ جو مثال طور پر فتوہ نہ لایا جے تجھے آپ مولوی کڑے بات طور پہ ٹوپیاں مسیتے رکھے مسیح ٹوپی کی کر دی اپنی اپنی رکھو۔ تو پھر میں آنا ہونا بھی جے تجھے ٹوپی رکھنی ہے نا ایک کلی تے ماشاءاللہ 7-8 داڑیاں بھی ٹنگیا کرو، ضروری ٹوپی نالو ضروری ہے کہ جڑا کو بھرا داڑھی منہ بھی مسیتے نماز پڑھنا ہوندہ انہوں کہ بھائی لا کے سنت دے مطابق پڑھو، اے لو پڑھو، اے ٹوپی بھی لو اے داڑھی بھی پڑھو، ٹوپی بھی رکھو داڑھی بھی پڑھو۔
تو میں صرف گل دوسری طرف چلی گئی، میں کہنا کہ اسی نوا نہیں سکتے ہوں، نبی پاک دی حدیث ہے نا، دارمی دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا یا عیسیٰ لو مت قبلی لغسلتک، سرکار مدینہ نے ایسا اگر تو میری زندگی تے فوت ہو گئی، میرے محبوب دی حدیث ہے، دارمی دی عرض کر رہے ہیں، ذرا حوالہ نوٹ کرنا، یا عیسیٰ لو مت قبلی لغسلتک، ایسا اگر تیری موت میری زندگی تے ہو گئی تے میں محمد تینوں اپنے ہتھاں نال غسل دیاں گا۔ سرکار آدھے نے میں غسل ہتھاں نال دیاں گا، یہ دا مطلب ہے کہ بیوی خامد نو نوا سکتی، خامد بیوی نو غسل، حضرت ابوبکر صدیق نو غسل انہاں دی بیوی نے دیتا سی، پھر انہیں انصاریاں صحابہ نے پوچھا بھی میں غسل کراں کہ ایویں بھی گزارا ہو جائے گا، انہاں کہا بھی استحباب ہے، کرو تے افضل ہے، نہ کرو تے ضروری نہیں ہے۔ تو خیر جڑی بات میں کر رہا تو تسی یہ بھی امید رکھو بھی ساڑیاں بھی سانوں نواؤن گیاں، تھاڑیاں بیویاں، تھانوں انہیں کہا